میں ہندوستان سے آیا ہوں، 4 دکانیں ہیں، میں یہ دکانیں ATM مشین والوں کو دے سکتا ہوں؟ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ نے تو کرایہ لینا ہے۔ میں دن میں 1 نفلی طواف روزانہ کرتا ہوں۔ زیادہ لوگ کہتے ہیں زیادہ کرو، جتنا ہمت ہے اتنا کرو۔ عمرے کے طواف کے دوران جب مقام ابراہیم کے قریب پہنچا تو پاؤں میں ایک پتہ نہیں کیا نشان کی زیارت کرنے لگ گیا۔ اس دوران پورا چہرہ اور سینہ کعبہ سے پھر گیا، کعبے کی طرف پشت ہو گئی۔ بہرحال دم تو نہیں پڑے گی، پھر تم نے سیدھا ہو کے چکر پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ وہ دیکھنے لگ گیا، آپ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی چلے ہو، چکر پورا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پورا کیا ہے تو کوئی دم نہیں، لیکن دوران طواف ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو دیکھنا ہے طواف سے فارغ ہو کے دیکھیں۔ جوتا اگر پاک ہو تو بالکل نفلی طواف میں پہن سکتے ہیں۔ بلا ضرورت ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے۔ ضرورت کا معنی یہ ہے کہ جس کے بغیر، جیسے پاسپورٹ ہی نہیں بن سکتا جب تک تصویر نہ ہو، جیسے ڈنڈی کارڈ ہی نہیں بن سکتا جب تک تصویر نہ ہو، تو یہ تو ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ آج یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم باطل قوتوں کا مقابلہ کریں۔ وہ فلمیں لے کے آتے ہیں، وہ جھوٹے قصے کہانیاں فلموں میں دکھاتے ہیں، اس کے مقابلے پہ اہل حق جو ہے علماء کی تقریریں سناتے ہیں، علماء دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اگر علماء دفاع نہیں کریں گے تو پھر تو باطل چھا جائے گا۔ اسلام میں پردہ ان رشتہ داروں سے کرنا فرض ہے جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا پردہ بھی نہیں ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، سسر، چونکہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب چچے داد ہے، خالہ داد ہے، پھوپھی داد ہے، نکاح ہو سکتا ہے، وہ تمہارا محرم نہیں ہے، پردہ ضروری ہے۔ میری بچی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ایک آیت مبارکہ ہے قرآن میں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ تو یہ جتنا ہو سکے پانی پہ پڑھ کے، ویسے پڑھ کے اس کو دم کیا کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑی سے بڑی مودی مرض سے بھی اللہ شفا دیتے ہیں۔ جب حضور کی روضہ مبارک پر مواجہہ شریف یعنی سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو اس وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں حرف یا جائز ہے، کیونکہ انبیاء زندہ ہیں تو زندوں کو ہر کوئی یا سے پکار سکتا ہے۔ اگر دور ہیں تو پھر درود شریف پڑھیں گے، وہ درود اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے نام پہ مسجد بناؤ، بالکل بناؤ، کیوں نہ بناؤ؟ اللہ کے بندے، نیک کام میں بھی مشرف کرتے ہو۔ زندہ اور فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بالکل عمرہ کر سکتے، ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سب کو بخش دو۔ صبح کی نماز کے دوران میرا پیشاب کپڑوں میں نکل گیا، میں کھڑا، آپ نے غلطی کیا، فوراً نکل جاتے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، استغفار بھی کرے اور نماز بھی قضا کرے۔ کوئی انسان ہے، ایسی تکلیفیں آ جاتی ہے، نکل جاؤ۔ دیکھا نہیں میں خود کتنی تکلیف میں ہوں، اللہ شفا دے آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر بیمار کو۔ ابھی میں مغرب سے پہلے وضو کر کے آیا ہوں، ابھی عشاء سے پہلے پھر میں جاؤں گا وضو کرنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ دنیا جہان کے دوائیں یہ، لیکن اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی نا۔
میں نے عمرے کے طواف کے دوران جب پہلا چکر شروع کیا تو کندھا ڈھانپنا بھول گیا، آدھے چکر پر یاد آ گیا تو کندھا ننگا کرنا تھا تو میں ڈھانپنا تھا۔ اللہ کے بندے، طواف کے چکروں میں کندھا نکالنا تھا نہ کہ ڈھانپنا تھا۔ بہرحال دم تو کوئی نہیں، لیکن تم سنت سے تو معلوم ہو گئے۔ اگر عمرہ نہ ہو، صرف ایسے طواف کے بہانے کے لیے احرام باندھے، یہ ناجائز ہے۔ ہمارے قافلے کی 4 عورتیں قافلے سے بھٹک گئیں، عمرے کے لیے آئی تھیں، صفا سے پہلے حلق کرایا، بعد میں صفا کی دم پڑ گئی۔ عورتیں تو حلق نہیں کراتی ہیں، بال کٹائے ہوں گے، یہ خود مرد کرتے نہیں، عورتوں کی حل کرا رہا۔ بالکل تصوف کا معنی یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بڑا ان کا مقام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تصوف کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے کہ یار یہ تصوف کیا بلا ہے۔ وہ کہتی اتفاق سے میں سہارنپور سے گزر کے آگے جانا تھا، مجھے جہاں پروگرام تھا جلسے کا، لیکن گزرنا سہارنپور سے تھا۔ تو کہتے میں جب سہارنپور میں آیا مجھے خیال آ گیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پوچھ لوں، ان کی آپس میں بڑے تعلق بھی بڑا تھا، شاید قرابت بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت پتہ نہیں کوئی کتاب لکھ رہے تھے، میں گیا سلام کیا، میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور میں نے فلاں جگہ جلسے میں جانا ہے، اس کے جواب کے لیے آپ تیار رہیے گا، چونکہ میں عام جواب سے تو مطمئن نہیں ہوں گا، آپ کو پتہ ہے کہ مولوی کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم سوال تو پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ کہ تصوف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ابتدا ہے تصوف کی۔ انتہا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ انتہا ہے۔ کہتے بس میں ٹھپ ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت باقی کیا پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تصوف کی ہے سب سے پہلے کہ نیت عمل کی ٹھیک ہو، کہ ہر چیز خالص اللہ کے لیے ہو، اور پھر ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو کم از کم یہ تو یقین کامل ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہی تصوف ہے۔ تصوف تو یہی کراتے ہیں نا کہ جو چیزیں جو ہیں وہ تیرے دل میں نقش ہو جائے۔ اسی لیے الایمان والاسلام والاحسان، اسی احسان کا نام تصوف ہے۔ اب تصوف آ گیا یونان والا، نعوذ باللہ، بس اللہ بچائے فتنوں سے۔ قبر پر اذان دینا جو ہے بالکل بدعت ہے، کل خوانی جو ہے بالکل بدعت ہے، جمعہ راتیں کرنا بالکل بدعت ہے۔ ویسے سارا مہینہ خیرات کرو، لیکن خود ٹھیکیدار نہ بنو گی۔ 7 جمعراتے ہیں، پھر 40واں ہے، پھر کل خوانیاں ہیں، ساتھ تمہیں بڑی ہمدردی ہے، پورا مہینہ خیرات کرتے رہو۔ خیرات سے تو کوئی نہیں روکتا، دل مقرر کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر کوئی ظالم بد کردار انسان ہے، اس کو حرم میں بیٹھ کے میں بد دعا دوں، بد دعا کے بجائے دعا دے دو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، ضروری بد دعا کر رہی ہیں، وہ تبدیل ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر عمرے میں طواف کے بعد، یعنی طواف کے بعد نہیں، صفا مروہ کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرے، کوئی حرج نہیں، خون بھی نکل رہا ہے کوئی حرج نہیں۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ خون دم ہے نا، دم نکلا ہے تو دم پڑ گئی، واہ بھائی واہ، یا خون بھی تیرا نکلے سزا بھی خدا تجھے دے۔ اتنا بھی اللہ نے عقل نہیں دیا، آپ کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ عقل کو باندھ کے گھر رکھا ہے ہو۔ والدین کی نافرمانی، ان کے احکام کو نہ ماننا، ہاں شریعت کے خلاف بات کریں تو نہ مانو، ورنہ ان کے آگے ہمیشہ گردن جھکا کے رکھو۔ رات کا آخری پہر کب شروع ہوتا ہے؟ جب یہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ جتنے گھنٹے کی رات ہے تقسیم کر لو 6 پہ۔ پہلے میں نے طواف کی نیت کی، میرا وہ چادر کندھے پہ رکھا ہوا تھا، بغل سے نہیں نکالا، 3 چکر اسی میں لگائے، پھر میں نے دوبارہ نیت کی 7 چکروں کی۔ 12 آپ کو ضرورت نہیں تھی، 3 بھی نہیں لگائے تھے تو 4 میں کر لیا تھا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ نے پھر دوبارہ طواف مکمل کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت نہیں تھی۔ ہم جو کام وغیرہ کرتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، اللہ برکت دے، استغفار پڑھا کرو۔ ہمارے عجب رواج ہے، عمرے کرنے کے لیے آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ حج فرض نہیں ہوتا ویسے، بہرحال عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، بس ایک بات یاد رکھو۔ کسی لاوارث کا کچھ رقم میرے پاس امانت تھا، وہ وصیت کے بغیر فوت ہو کے اس کی رقم دین کے مدرسے میں لگا دو، مسجد میں لگا دو، تاکہ قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے۔ کہتے ہیں کہ عورت طواف کے 3 چکر لگا کے خامن کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا، مگر نہیں آیا، 7 چکر لگانے کے بعد آیا تو عورت نے اس کے بازو سے پکڑ کے دبایا، تو کوئی بات نہیں، خامن جانے بیوی جانے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ عجیب لوگ ہیں بھائی، بیوی خامن کو دباتی ہے، خامن بیوی کو دباتے، اس میں کیا ہے؟ حضرت داراللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، تقریر کے بعد تھک کے، تو ایک آدمی نے آ کے آپ کو مٹھیاں بھرنے دبانا شروع کیا۔ آپ نے دیکھا کیا بات ہے؟ گل میں آپ کو دبانا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے انگریز نہیں دبا سکا، تم کون ہو دبانے والے؟ جاؤ بھاگ جاؤ تم سے، یہ آ گیا مجھے دبانے کے لیے۔ ان کا مجھے انگریز نہیں دبا سکا، 11 سال جیل میں گزار دیا، تم مجھے دبا رہے ہو۔ وہ تو بیچارہ مٹھیاں بھرنے کا نام کہہ رہا تھا، شاہ جی تو اپنے مزاج کے آدمی تھے نا، ہنس پڑے۔ عمرہ کر کے سعی طواف کر کے ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔ احرام پہن کے طواف کیا عمرے کی نیت سے، جبکہ آج کل اجازت نہیں، یہ جھوٹی بات جھوٹی ہے۔ بہرحال عمرہ ہو، یہ نہیں کہ جھوٹ بہت بولیں۔ چھوٹے بچے کو مسجد میں کھیلنے آتے ہیں، کوئی ایسی بات، ماں باپ جو ساتھ ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ایک بچہ تھا، اسے وہ مینا پالی ہوئی تھی، تو حضور اس سے پوچھتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر، تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے بھائی؟ تو آتا تھا تو پوچھتے تھے۔ حسن حسین حضور کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، چھوٹے تھے تو آتے تھے نا۔ ہاں کوئی پاگل ہو تو اس کو نہ لے آؤ۔ حجر اسود کو بوسہ دیا،
خوشبو محسوس کی نہ لگی تو نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہوتا۔ عورت جو ہے وہ بھی اگر مدینے پاک جائے، وہ بھی 40 نمازیں مسجد میں ادا کرے تو فضیلت حاصل ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے، فضیلت ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ طواف کے 4 چکر پورے ہو گئے تو مجھے حیض آیا، پھر بہرحال اگر طواف میں بھی حیض آ جائے تو آپ چھوڑ دو، جب پاک ہو جاؤ تو دوبارہ کرو۔ میرا نواسا 10 سال کا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس کا علاج بتائے مجھے، علاج کا کیا پتہ، ڈاکٹر بتائے، میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے۔ نفل پڑھ کے اگر ہم چاہیں تو وہ آپ بتاؤ ہدیہ ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے دم نہیں لگتا، خوشبو لگ جائے تو دم لگتا ہے۔ اگر کوئی عورت عمرے اور حج کے دوران حیض روکنے والی گولیاں استعمال کرے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ میرا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، 2 دن کے بعد انڈیا واپس جانا ہے، میں حیضہ ہو چکی، طواف وداع عمرے میں ہوتا ہی نہیں، تمہیں کیا فکر ہے؟ کشمیر کے لیے بھئی ہم روز دعا کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ حضور کا نام پشتوں تک یاد، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، کم سے کم اتنا تک بھی یاد رکھو تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ بشر ہیں، آپ کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے۔ طواف میں آپ جو ہے 8ویں استلام پہ ختم کریں گے۔ 2 سے طواف کیا، صفا مروہ کیا، پھر ڈائریکٹ دوسرا طواف کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ جا کے احرام باندھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹے کے گلے کا آپریشن، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، بال کٹانا منع ہے، ناخن کٹانا منع ہے۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے خود دعا کیے تو بنغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کلمہ 70,000 دفعہ پڑھ کے بخشتے رہیں۔ میں نے بہرحال کسی حدیث میں نہیں پڑھا۔ حالت احرام میں بعض لوگ اپنی چادر ناف کے نیچے باندھتے ہیں، نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا، ناف سے لے کر گھٹنے تک عورہ ہے، ذرا سی بھی جگہ خالی ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہم 7 سے 11 کی بچیوں کے جامعہ عائشہ صدیقہ کے افتتاح کرنا جا رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ میں نے جدہ سے نیت کر کے عمرہ کیا ہے، میقات سے نیت نہیں کی، انڈیا سے آیا ہوں، دم پڑ گئی۔ مشہور میقات کون سی ہے؟ مدینہ منورہ، طائف ہے، جوفہ ہے، میقات یلملم ہے، کرنل منازل ہے، وہ میقات ہیں۔ احرام باندھ کے پتہ نہیں لیے، احرام سر پر رکھا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کھلنے والی تھی، دوبارہ باندھ دی، کوئی حرج نہیں، تو کیا مانا ہے کہ گر جائے تو چلتے رہو؟ یہ بھی مسئلہ ہے پوچھنے کا۔ بہرحال دوران طواف نہ کعبے کو پشت کریں، نہ چہرہ کریں، نیچے نظر رکھیں۔ اگر ایک 7 مہینے کے بچے نے جبل رحمت پہ پیشاب کر دے، کیا بچہ ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، مسجد میں کر دیتا ہے تو جبل رحمت مسجد سے زیادہ افضل ہے؟ عجیب آدمی ہے۔ طواف کے پہلے چکر میں وضو ٹوٹتا، میں نے وضو کر کے طواف کے دوسرے چکر سے شروع کیا، نہیں، پہلے چکر سے شروع کرنا چاہیے، دوبارہ کرو۔
روضہ مبارک پر جا کر دروشی پڑھیں، صلاۃ السلام پڑھیں. امام کے پیچھے سورت فاتحہ جو ہے حنفی ہے تو نہ پڑھے، رفع یدین بھی حنفی ہے نہ کرے. تقلید بالکل لازمی ہے اور ایک امام کی کرنی ہوگی. تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، حضور بھی زندہ ہیں. تراویح 20 رکعت ہوتی ہے. 4 ائمہ سے کس کی تقلید کریں؟ جو آپ کے علاقے میں جس کی فقہ ہو اور علماء ہو. اگر عمرہ کرنے کے بعد ایک دفعہ احرام اتار کے دوبارہ پہن لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. اگر عمرے کی بعد احرام کے بعد حیض آیا، فلائٹ یا کسی کے ایام سے پہلے ہو تو وہ لازمی فلائٹ چھوڑ دے ورنہ دم دینی پڑے گی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون ومن سيء الاسقام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کی اولاد نہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما. جن کی بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کے جان مال و عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ